بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکیر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سر، خبر بڑی خطرناک ہے۔ خبر ہے سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور موجودہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق۔ اور سر، وہ جو سوال کیے جاتے ہیں نا مختلف قسم کے کہ سر فلاں نے یہ کام کر دیا، وہ طاقت میں تھا تو اس نے یہ کچھ کیا، اور آج اس کے خلاف کارروائی جو ہے وہ کی جا رہی ہے یا نہیں کی جا رہی، کیوں نہیں کی جا رہی، کی جا رہی ہے تو کیوں کی جا رہی ہے، اور اسی قسم کے کئی اور سینکڑوں سوالات۔ سر، ان سارے سوالوں کے جوابات آ چکے ہیں، اور ان جوابوں یہ جو جواب آئے ہیں نا، اس جواب نے میرا خیال ہے کہ سب کی وہ جو 14 طبق ہے نا وہ روشن کر دی ہیں۔ کیونکہ اس کی جو تفصیلات میں جب آپ کے سامنے رکھوں گا تو ڈیفینیٹلی آپ لوگ اس کو سننے کے بعد آپ اس بات پہ 100% ایگری ہوں گے کہ سر یہ ہوتا ہے کوڑا جواب، ٹھیک ہے، اور سمجھداروں کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے۔ تو خیر جناب، اس پہ آنے سے پہلے ذرا بات کریں گے سیاسی معاملے پہ، کیونکہ یہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ انتخابی نشان کا معاملہ، تحریک انصاف کے انتخابی نشان کا معاملہ، باقی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے بھی کچھ ایسا چل رہا ہے جو اچھے اشارے نہیں ہیں، جو حالات کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا۔ میں بڑے محتاط اندازے میں بات کر رہا ہوں یار، مجھے بھی یہ بات کرتے ہوئے نا ذرا الفاظ کے چناؤ میں ذرا مشکل آ رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ بعض ایسی جگہیں ہوتی ہیں، بعض ایسی حد ہوتی ہے کہ آپ کے پر جل جائیں گے، تو سر یہاں پہ تو پورا کا پورا بندہ ساڑیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جناب، تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات سے شروع ہونے والا تنازع جو ہے وہ اب بالآخر اپنے حتمی پڑاؤ پہ پہنچ چکا ہے، کیونکہ پشاور ہائی کورٹ کے بعد لاہور ہائی کورٹ نے بھی تحریک انصاف کے انتخابی نشان کے حوالے سے درخواستوں پہ فیصلہ جاری کر دیا، اور لاہور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار ہے، اور اس کے مطابق نہ تو کوئی تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے ہیں، تو لہٰذا اگر انتخابات نہیں ہوئے تو پھر ان کے پاس کوئی انتخابی نشان بھی نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن نے جو انتخابی نشان الاٹ کیا تھا بلے کا وہ واپس لے لیا ہے۔ جناب، اب اس معاملے پہ پشاور ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ان کے خلاف تحریک انصاف نے سپریم کورٹ سے باضابطہ طور پہ رجوع کر لیا ہے۔ تحریک انصاف کے جو سابقہ چیئرمین ہی میں کہہ سکتا ہوں، کیونکہ بھئی آج کے دن تک تو نہیں ہے، تو چند دنوں کے لیے وہ تھے کبھی نہیں تھے، یعنی کہ علی گوہر صاحب، بیرسٹر علی گوہر صاحب، انہوں نے اس حوالے سے ایک آئینی درخواست دائر کی ہے جس میں سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے یہ استدعا رکھی ہے کہ انتخابات جو ہے وہ 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو امیدواران ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع ہو چکے ہیں، پروسیس جاری ہے، اسکروٹنی کا عمل ہو چکا، اب اپیلوں پر جو ٹریبیونل ہیں وہ فیصلے کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا اگلے چند روز میں تمام امیدواران کو ان کی جماعتوں کی طرف سے ٹکٹس جاری ہونے ہیں، پھر الیکشن کمیشن نے انہیں پارٹیز کا جو سمبل ہے، جو انتخابی نشان ہے وہ الاٹ کرنا ہے۔ لیکن تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کو الیکشن کمیشن نے غیر قانونی قرار دیا ہے، ان کو تسلیم نہیں کیا اور ان کا انتخابی نشان واپس لیا ہے۔ تو لہٰذا جناب ہمیں جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ بھی دیا جائے، اور تحریک انصاف سے اس کا انتخابی نشان لینا جو ہے وہ ایک طرح کی جو ہے وہ دھاندلی ہے۔ تو جی وہ چاہتے یہ ہیں کہ ان کو انتخابی نشان مل جائے، تو فیصلہ تو ہونا ہے سپریم کورٹ سے، کیونکہ اگر کوئی ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی تو اس کی جوریڈکشن جو ہے وہ اس کا صوبہ ہو سکتا ہے، سر پورا ملک نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا سپریم کورٹ کا فیصلہ پورے ملک میں جو ہے وہ نافذ ہوگا۔ تو خیر، اب سپریم کورٹ اس پہ کیا فیصلہ جاری کرتی ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہوگا۔ یہ طے کرے گا تحریک انصاف کی سیاسی جو اس کا مستقبل ہے وہ، کہ جی تحریک انصاف نے آگے ہونا ہے کہ نہیں ہونا ہے۔ اور یہ معاملہ یہاں پہ نہیں رک رہا، سر نہ تحریک انصاف نہیں ہے
اور بھی کئی سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات کا لازم قرار دے دیا نا سر، اے این پی بھی رگڑے میں آ گئی ہے۔ اے این پی سمیت مجموعی طور پہ 20 پولیٹیکل پارٹیز کے انٹرا پارٹی انتخابات کا معاملہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کر لیا ہے، اور سب کے سب جو ہیں وہ ایک ہی لائن میں کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بلہ نہیں ہوگا تو پھر اے این پی کی لالٹین بھی بند ہونے جا رہی ہے، وہ بھی گل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ باقی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے لیے بھی مشکلات موجود ہیں۔ تو جناب ان دنوں میں کہ جب الیکشن وہ جو اپنا نومینیشن پیپر جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا اگلے چند دنوں میں انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ ہونی ہے، اور ایسے میں جماعتوں کے انتخابی نشانات ہی الٹ پلٹ ہو جائیں تو پھر کیا صورتحال پیدا ہوگی، سیاستدان جو ہے وہ کس طرح سے۔ ابھی تو صرف تحریک انصاف کی آپ کو چیخو پکار نظر آ رہی ہے نا سر، ذرا انتظار کریں چند گھنٹوں کا، پھر آپ کو بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ تحریک انصاف کی طرح، ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک ہی ٹرک پہ، لیکن تحریک انصاف کی طرح اسی طرح سے چیخو پکار کرتی ہوئی دکھائی دیں گی۔ اور ہماری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، یہ سیاستدان تو خیر متحد نہیں ہوتے نا، یہ تب متحد ہوتے ہیں جب سیاستدانوں کو ایک ہی حلے میں جو ہے وہ سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ سمجھ گئے جو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ جب غیر جمہوری قوتیں جو ہیں وہ طاقت کے زور پہ آ جاتی ہیں، اور پھر ان کو خیال آتا ہے کہ یار یہ تو ہمارا جو حق تھا، جمہوری حق تھا، وہ سلب کر لیا گیا، پھر یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ جو دوسرے ہیں نا، وہ سر کبھی بھی ان میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، بلکہ وہ اگر آپس میں لڑتے رہیں تو لڑتے رہیں، کوئی دوجا انہاں تے ہاتھ پان دی کوشش کرے نا تو پھر وہ سارے بھرا اکٹھے ہو جاندے نے، پھر وہ کہندے نے جی اسی تے کوئی خاندان ہاں، وی آر اے فیملی۔ سر یہ خاندان ہے نا، تو ان کے خلاف پھر کام نہیں ہوتا وہ والا جو سیاستدانوں کے لیے ہو جاتا ہے، یا یہ اب ان کی کمزوری ہے یا ان کی وہ ذرا آپ سمجھتے ہیں کہ ذہانت ہے کہ وہ ان کو کیسے ادھیڑ لیتے ہیں۔ تو سر یہ آپ دیکھیں کہ جنرل فیض حمید صاحب جو کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی ہیں، ان کو فیض آباد دھرنا عمل درآمد کیس میں ایک انکوائری کمیشن بنا تھا، اس انکوائری کمیشن نے انہیں طلب کرنے کے لیے ایک نوٹس بھیجا۔ اچھا وہ نوٹس بھیجا، نوٹس بھیجنے کے بعد انہوں نے پہلے تو وہ خیر چکوال یا وہ پردہ اسکرین سے مطلب اوجل تھے نا، باہر کم آتے تھے۔ پھر وہ نوٹس ملنے کے بعد وہ لاہور آئے، یہاں پہ 2-3 دن انہوں نے گزارے، ذرا سیر سپاٹے کیتے، لوگوں نے ملے شلے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا کہ بھائی تہاڈے نوٹس دی کوئی اہمیت نہیں، اور جو یہ تاثر دینے کی کوشش کریں گے نا کہ جی فیض حمید صاحب چونکہ وہ شاید ان کو ان کے اپنے ہی ادارے نے روک رکھا ہے اور ان کو باہر جانے کی بھی اجازت نہیں ہے تو لہٰذا وہ پیش نہیں ہو رہے، انہوں نے اس تاثر کو بھی زائل کرنے کے لیے مطلب ان کو وہ کہتے ہیں سدیاں چپیڑا مارن لئی، وہ آئے، وزٹ کیا، یہ بتایا کہ بھائی نہ تو مجھ پہ کوئی پابندی ہے نہ کوئی ہے، لیکن آپ کے نوٹس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نوٹس ملیا تے ککھ بھی نہ ہلیا، وہ یار پتہ تک نہیں ہلا، لیکن وہ انہوں نے پیغام دے دیا۔ کمیشن نے کیا کیا کہ پھر ان کو دوبارہ نوٹس بھیج دیا، دوبارہ نوٹس بھیجا گیا، انہوں نے 2 دن قبل جو ہے وہ پیش ہونا تھا، پورا دن جناب وزارت داخلہ کے باہر جہاں پہ کمیشن نے اپنا وہ یہ پروسیڈنگ کرنی تھی، پلساں لاتی ہیں، سیکیورٹی ٹیٹو ٹیٹ کرتی، جناب علی بادشاہ سلامت نہیں آنا ہے، انہوں نے پیشی ان کی ہے تو اتنی سیکیورٹی پروٹوکول ہونا چاہیے، لیکن سر نوٹس ملیا ککھ نہیں لیا، نہیں آئے، انہوں نے نوٹس کو کوئی میں کیا وہ مطلب وہ کہتے نہیں اپنا جوتے کی نوک پہ کوئی اہمیت نہیں نوٹس کی، نہیں آئے سر، او بھائی کیسے آئیں گے، طاقتور ہیں۔ اور اس کے برعکس سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کو ایک نوٹس بھیجا گیا، وہ جناب سیدھے آ کے سر خم تسلیم کیا، انہوں نے جرأت سے نہ آندے آئے۔
سابق وزیر داخلہ احسن اقبال کو بلایا گیا، آئے۔ جس بندے کو، بیوروکریٹ کو، جس کو بھی بلایا گیا سر وہ آئے، انہوں نے آگے کہا جی جناب، اور ان سے جو پوچھا گیا، جو وہ بتا سکتے تھے بتایا، انہوں نے پیش ہوئے نا، انہوں نے اصل میں سرخم تسلیم کیا۔ لیکن جناب فیض حمید صاحب نہیں آئے، اور فیض حمید صاحب کی طرف سے کیا آیا ہے؟ ایک تحریری جواب، 20 سوالات تھے۔ اچھا، یہ سوالات تیار کیے گئے تھے مختلف لوگوں کے جو بیانات ریکارڈ کیے گئے تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے، اور میرا خیال ہے سوالات بھی کیا ہوں گے یار، بڑے اداب کے ساتھ پوچھے گئے ہوں گے کہ وہ ان کی طبیعت پہ ناگوار نہ گزرے۔ لیکن جو جواب آیا نا، جواب مطلب انہوں نے کہا جی میں نے فیض آباد دھرنا کے جو شرکا تھے یا جو منتظمین تھے یا کرنے والے جو تھے ان کے ساتھ مذاکرات میں شمولیت بطور ڈی جی سی وہ شامل ہوئے تھے۔ وہ شمولیت اس وقت کی سیاسی حکومت کے فیصلے کے باعث ہوئی تھی، یعنی کہ اس وقت کی حکومت شاہد خاقان عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، ان کے کہنے پہ وہ شامل ہوئے، اور انہوں نے کہا جی اس دھرنے میں حکومت کے خلاف کسی قسم کی کوئی سازش نہیں تھی، اور انہوں نے کہا بس میرے والوں پھر جواب ہے، انہوں نے بتا دیا کہ بس سب کو کلین چٹ اور سب کو فارغ کر دیا، اور ویسے جواب یہی آنا تھا۔ جس دن احسن اقبال صاحب نے کہا تھا نا کہ جی وہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ حکومت کے کہنے پہ مذاکرات کا حصہ بنے تھے، تو سر اسی دن جو ہے نا وہ سمجھ آ گیا تھا کہ سر جی تگڑے دا ستاں بھی سو ہوندا جے، اور جو تگڑے ہیں نا وہ ہمیشہ کے لیے تگڑے ہیں۔ اب میں بھی کہہ رہا تھا اور بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ سر 9 مئی کی سازش جو ہے وہ اچانک نہیں ہوئی، یہ پورا پلان تھا۔ عمران خان کی گرفتاری پہ اچانک لوگ نہیں چلے گئے، اور عرفان صدیقی صاحب کا وہ کالم جس میں انہوں نے آرمی چیف کو بطور ڈی جی آئی ایس آئی ان کے عہدے سے ہٹانے سے لے کے ان کی تقرری تک کا جو تذکرہ کیا ہے، اور اس میں فیض حمید صاحب کا جو کردار ہے، اب اس کالم کو دیکھ لیں، اس کردار کو دیکھ لیں، ان ایام میں ہونے والے جو مختلف واقعات ہیں ان کو دیکھ لیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سر عمران خان کے دور حکومت میں موجودہ جو آرمی چیف ہیں، اس وقت تو یہ لیفٹیننٹ جنرل تھے نا، ان کے خلاف جو کارروائی کی گئی، ایون کہ ان کی تقرری کو روکنے کے لیے جو اقدامات کیے گئے، اس میں کہیں نہ کہیں جناب فیض حمید صاحب کی سوچ جو ہے وہ شامل تھی۔ لیکن بلکہ آج بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے جو پالیسیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں نا، وہ ماسٹر مائنڈ چکوال والے ہیں، وہاں سے فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جی اس طرح سے نومینیشن پیپر فائل کریں، اتنے لوگ فائل کریں، یہ ہو سکتا ہے تو پھر یہ پلان ہوگا۔ پلان اے بی سی جو ہے اس کی منظوری دینے والی شخصیت چکوال کی ہے، وہ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب یہ تمام الزامات، میں تو ان کو الزامات ہی کہوں گا، یہ الزامات دیکھ لیں اور ان کا جواب دیکھ لیں، اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ سر جی ہاں وی آر دا فیملی، بھائی اپنا ہی ہے نا، تو وہ نہیں آنا چاہتے تو کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے جواب دے دیا، یہی غنیمت سمجھیں۔ اور مجھے یاد آ رہا تھا کہ سر جنرل پرویز مشرف صاحب جب ملک پہ قابض تھے نا، تو پرویز مشرف صاحب بڑے طاقتور تھے، ان کے اقتدار کا جو ہے وہ پورے ملک میں توتی بولتا تھا، کسی کی جرت نہیں تھی کہ ان کے خلاف کھڑا ہو جائے۔ لیکن اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے ان کو انکار کر دیا۔ افتخار محمد چودھری صاحب نے جو انکار کیا تھا نا، بعد میں اس کی جب حقیقت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ وہ انکار بھی ایک طاقتور شخصیت کے کہنے پہ ہوا تھا، وہ شخصیت جو خود باوردی تھی، یعنی کہ اشفاق پرویز کیانی صاحب، وہ اس کے پیچھے تھے۔ پرویز مشرف کو اقتدار سے نکالنے کا آغاز اس وقت ہوا، خیر پرویز مشرف بعد میں اتنے کمزور ہوئے کہ بالآخر ان کے خلاف جب مواخذے کی تحریک کا آغاز کیا گیا تو وہ ریزائن کر کے چلے گئے۔ اچھا، پرویز مشرف صاحب چلے گئے، وہ سائڈ پہ چلے گئے، ملک جو ہے وہ آگے بڑھنا شروع ہوا،
پیپلز پارٹی کی حکومت کا خاتمہ ہوا، میاں نواز شریف کی حکومت آئی، اور میاں نواز شریف کی حکومت میں پرویز مشرف کے خلاف عدالت کے حکم پر آرٹیکل 6 کا جب ٹرائل کا آغاز ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کیا ہوا سر؟ وہی وردی والے جو پرویز مشرف کو ہٹانے کا باعث بنے، وہ پرویز مشرف کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ پرویز مشرف کی عدالت میں پیشی نہیں ہو سکی تھی، پرویز مشرف صاحب بیمار پڑ گئے، ان کی ایمبولنس عدالت میں آنے کی بجائے ہاسپٹل چلی گئی اور ہاسپٹل سے وہ دبئی چلے گئے۔ پرویز مشرف کے خلاف کارروائی کرنے کی جرت جس نے کی تھی، اس کی حکومت کا کیا انجام ہوا وہ تو آپ بھی جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہے نا کہ ان کی وہ اڑا کے رکھ دیا، پاناما میں سے اقامہ اور پھر نااہلی۔ تو سر بات یہ ہے کہ ہم سب ایک ہیں، آپ جتنے مرضی سوال کریں، وہ جتنے مرضی آپ سوال اٹھاتے جائیں، جی یہ سازش کی تھی انہوں نے، سر جی انہوں نے یہ بھی کیا تھا، یہ دیکھیں جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے تو آپ کو نکالنے کے لیے تجویز بھی ان کی تھی اور آپ کو بھگانے کا معاملہ بھی یہ تھا۔ سوال جو مرضی کر لیں، آپ سننے والے سن لیں بس، لیکن سر جواب آ گیا ہے، ہم سب ایک ہیں۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ من حیث القوم سب کو ایک ہو جانا چاہیے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔